لمبی عمر کا راز، کیا آپ اپنی زندگی کو لمبا اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آج ایک لیسن سے سیکھتے ہیں۔ دوستو، ایک درویش اور اس کا شاگرد جو شہر کے شور شرابے سے اکتا گئے تھے اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہتے تھے۔ جنگل کے پرسکون ماحول میں عبادت کرنے سے انہیں بڑی خوشی اور راحت ملتی تھی۔ درویش بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر جان لیا کرتا تھا۔ ایک دن جب درویش عبادت کرنے کے بعد لیٹا تو اسے خواب آئی کہ آج سے 8 دن کے بعد اس کے شاگرد کی موت ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنا یہ خواب سچا لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر اس نے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 7 دن کی چھٹی دے رہا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گھر والوں سے مل آؤ۔ شاگرد یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے بہت اداس تھا اور میرا بھی دل ان سے ملنے کو چاہ رہا تھا۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے، تم اب چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا 8 دن کے بعد شام ہونے سے پہلے تم نے ہر حال میں واپس پہنچنا۔ شاگرد نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر شاگرد نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے درویش کے چہرے پر الوداعی مسکراہٹ تو نظر آئی تھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے درد کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ درویش اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاگرد گاؤں کے راستے میں ایک ندی تھی۔ جب وہ ندی پار کرنے لگا تو اس نے دیکھا ندی کے کنارے چیونٹیوں نے اپنا بل بنایا ہوا ہے، جس میں شاید لاکھوں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان میں سے کئی چیونٹیاں اندر باہر آ جا رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی اور اپنا راستہ بدل لیتی اور آگے بڑھ جاتی۔ شاگرد کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اسے یہ منظر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کا دھیان ندی کے بہاؤ کی طرف گیا۔ ندی کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ندی کے بہاؤ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اگر ندی کا پانی ایسے ہی بڑھتا رہا تو جلد ہی وہ چیونٹیوں کے بل میں داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں چیونٹیاں ماری جائیں گی۔ شاگرد یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے کھیتوں میں نظر دوڑائی تو اسے ایک کدال نظر آئی۔ اس نے جلدی اس کدال کے ذریعے کھیت سے مٹی کھودی اور چیونٹیوں کے بل کے گرد چاروں طرف گھیرا سا بنا دیا تاکہ ندی کا پانی چیونٹیوں کے بل میں نہ جا سکے۔ اب چیونٹیاں بالکل محفوظ تھیں۔ یہ کام کر کے اسے بڑا سکون ملا۔ پھر وہ ندی پار کر کے اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے ملا کر 8 دن گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا ٹائم کا۔ اب اس کی واپسی کا دن تھا۔ صبح سویرے ہی وہ واپسی کے سفر پر نکل پڑا تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ اپنے استاد کے پاس واپس پہنچ جائے۔ ادھر وہ درویش اپنی جھونپڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اس کا شاگرد یہ دنیا چھوڑ چکا ہوگا۔ اسے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ وہ اپنے شاگرد کے آخری وقت میں اس کے پاس نہیں تھا۔ درویش بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا۔ درویش بڑا حیران ہوا۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی۔ یہ اس وقت کون آ رہا ہے؟ لیکن جب وہ شخص قریب آیا تو درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو اس کا شاگرد ہے۔ اس نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ جہاں اس سے مل کر انہیں خوشی محسوس ہو رہی تھی، وہیں وہ حیران بھی تھے کہ یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے، کیونکہ ان کا خواب تو ہمیشہ سچ ہوتا تھا۔ درویش نے پوچھا، یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ بھی تم نے کیا وہ سب مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ شاگرد انہیں ساری بات تفصیل سے بتانے لگا۔ جب شاگرد نے چیونٹیوں والی کہانی درویش کو سنائی تو درویش کو فوراً سمجھ آ گئی کہ شاگرد نے جو لاکھوں چیونٹیوں کی جان بچائی تھی، اسی نیکی کی وجہ سے اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کہانی کی طرح یہ ضروری نہیں کہ اچھے کاموں سے ہماری عمر ہی لمبی ہو جائے، لیکن اس چیز کی گارنٹی ضرور ہے کہ دوسروں کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہماری زندگی میں آنے والے دکھوں اور پریشانیوں کو کم ضرور کر دے گی۔ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ تو اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کیا ہوا ہر اچھا عمل
कई गुना बढ़कर आपके पास ज़रूर लौटता है। किसी की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास बड़े वसाइल हों। आप किसी के दुख या दर्द को बाँट कर भी मदद कर सकते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना भी अच्छा अमल है। अपने लफ्ज़ों के साथ किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को सहारा देना, उसे मोटिवेट करना, उसकी मदद करना, उसे नेगेटिविटी से निकालना भी जो है ये सदका जारिया है। आप ये करके तो देखें, दूसरों की मदद करके तो देखिए, दूसरों का दुख बाँट कर तो देखिए। आप दूसरों के दुख बाँटेंगे तो आपके अपने दुख कम होना शुरू हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, उम्र में भी इज़ाफ़ा होगा और इसके लिए सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि जो बंदा लंबी उम्र चाहता है, वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ-बाप के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, उनके साथ ज़्यादा अपनाइए से पेश आए। हमेशा ये बात याद रखें कि ज़िंदगी आपको कुछ देती नहीं, ये तो बस आपको वो लुटाती है जो आपने उसे दिया होता है। और कोशिश कीजिए ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कीजिए, लर्न कीजिए। दुआ में याद रखिए।